اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ خیران ہمارا جو درس ہے وہ واقعہ فیل تک پہنچا تھا۔ واقعہ فیل کے جو کچھ نکات ہیں وہ یہاں پر انہوں نے قابل ذکر بیان کیے ہیں کہ کیوں جو ہے ابرہہ کا جو لشکر تھا وہ لے کر آیا تھا اور کیوں اسلام کو وہ تباہ کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں پہ کچھ انہوں نے جو ہے وہ نکات نکالے ہیں اس واقعے سے، وہ یہاں بیان کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلا جو پوائنٹ ہے، ابرہہ کا حملہ اگرچہ مذہبی محرک کا ہی نتیجہ تھا، مگر اس کا سیاسی پہلو یہ تھا کہ سرزمین عرب پر سلطنت روم کا غلبہ ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنا جو ہے سرزمین عرب پر وہ چاہتے تھے کہ ہمارا جو ہے نا غلبہ ہو جائے، ہمارے ملک کا غلبہ ہو جائے اور ہم اس کو حاصل کر لیں۔ چنانچہ اس کی اہمیت مذہبی پہلو سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ ابرہہ کا مکہ اور حجاز کے دیگر شہروں پر قابض ہو جانا سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے روم جیسی عظیم طاقت کی اہم فتح و کامرانی تھی، کیوں یہی ایک واحد طریقہ تھا جسے بروقار لا کر شمالی عرب کو جنوبی عرب سے متصل کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح پورے جزیرہ نماء عرب پر حکومت روم کا غلبہ تسلط ہو سکتا تھا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب ہے خران کہ وہ جو حملہ تھا، اگر وہ حملہ ہو جاتا خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ، تو خانہ کعبہ تباہ ہو جاتا اور جو خدا کا گھر تباہ ہو جاتا۔ اس کے بعد ان کا جو غلبہ تھا، یعنی اس ملک کا جو حکومت روم کا غلبہ تھا، وہ کس پہ چھا جاتا؟ پورے جو عرب پر، اور عرب کے جو ساری جو زمین تھی، وہ جو پورا ملک تھا، وہ ان کو حاصل ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے معجزہ دکھا کر اپنی طرف سے خدا نے ان پر جو ایسے عذاب نازل کیا کہ وہ کبھی بھی اس زمین پر حملہ نہیں کر سکے۔ یہ کہہ رہے کہ نیز اسے ایران پر حملہ کرنے کے لیے فوجی چھاونی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خداوند متعال کے حکم سے معجزے کی شکل میں ابرہہ کے لشکر کی جس طرح تباہی و بربادی ہوئی، اس کی تائید قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی ان روایات سے ہوتی ہے کہ جو ہم تک پہنچی ہیں، کہ قرآن مجید کے سورہ فیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس نے ان کی تدابیر غارت نہیں کر دی، یعنی کہ ان کی تدابیر کو جو انہوں نے سوچا ہوا تھا اس کو ختم کر دیا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر کنکر پھینک کر پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اب دیکھیں بچوں، وہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچے اور پرندے جو ہے ان کے منہ میں کتنا سا دانہ آتا ہے، اور وہ دانہ ان کے اوپر ایسے آ کے لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑا سا پتھر ہو کے ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوتا تھا۔ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھوسا بن جاتے تھے انسان بھی اور ان کے ہاتھی بھی، اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی ہے نا، ورنہ اتنے سے کنکر سے کون مرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں مرتا۔ یہ کہنے کہ جو لوگ اس واقعے کی توجہ کرتے تھے کہ اس سال مکہ میں چیچک کی بیماری ابرہہ کے سپاہیوں میں مکھیوں میں مچھروں کے ذریعے پھیلی اور ان کی ہلاکت کا باعث بنی، یعنی ان کو وہ اب یہ اس واقعے کی توجہ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے معجزہ تھا اور خدا نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مافوق فطرت چیزوں اور معجزات پر اعتقاد اور ایمان نہیں۔ چنانچہ بعض وہ مسلمان جو خود کو روشن فکر خیال کرتے ہیں، وہ پھر مغرب کے مادہ پرستوں کے ہم خیال ہو گئے، اور سب سے زیادہ قابل افسوس بات یہ تھی کہ بعض مسلم مورخین و مفسرین بھی اس مغرب پرستی کا شکار ہو گئے، یعنی کہ بہت سے مسلم لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوا تھا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا ہے، یہ کہہ رہے تھے کہ عذاب نازل نہیں ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے ابرہہ کے لشکر کی شکست اور خانہ کعبہ کو گزند یعنی کہ ان کو نقصان نہ پہنچنے کے باعث قریش پہلے سے ہی بہت زیادہ مغرور و تکبر ہو گئے، چنانچہ حرام کاموں کے ارتکاب، اخلاقی پستیوں کی جانب جانے اور ان لوگوں پر ظلم و ستم روا رکھنے میں جو حرم کے باہر آباد تھے، ان کی گستاخیاں اور دست درازیاں پہلے سے ہی کئی زیادہ ہو گئی۔ وہ برملا کہنے لگے کہ ہم ہی اہل ابراہیم ہیں، ہم ہی پاسبان حرم ہیں، ہم ہی کعبے کے اصل وارث ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جاؤ مرتبت میں عربوں کے درمیان کوئی ہمارا ہم پلہ نہیں ہے، یعنی کہ ان کے غرور و تکبر کو بھی خدا نے توڑنا تھا، اس لیے خدا نے یہ جو عذاب ان پہ نازل کیا تاکہ ابرہہ کے جو لشکر پر، تاکہ لوگ جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں۔ ان نظریات کی بنا پر انہوں نے حج کے بعض احکام جو حرم کے باہر انجام دیے جاتے ہیں، جیسے عرفہ
قیامی عرفہ میں قیام قطعی ترک کر دیے تھے۔ ان کا حکم تھا کہ حج یا عمرہ اس غرض سے آنے والے زائرین بیت اللہ کو یہ حق نہیں کہ اس کھانے کو کھائیں جسے وہ اپنے ساتھ لاتے ہیں، یا اپنے کپڑے پہن کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، یعنی یہ چاہتے تھے کہ ہر چیز جو ہے وہاں سے لی جائے، خریدی جائے وہاں سے۔ تو یہ جو نکات ہیں یہ واقعی فیل سے انہوں نے نکالے ہیں جو قابل غور ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے۔ آگے دیکھیں، حضرت عبداللہ علیہ السلام، حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے، جنہیں رسول خدا کے والد ہونے کا فخر جو ہے وہ حاصل تھا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ حضرت ابو طالب امیر المومنین علیہ السلام کے والد اور زبیر ایک ہی ماں یعنی حضرت فاطمہ کے بطن سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی نظروں میں دوسرے بھائیوں سے زیادہ قدر و منزلت حاصل کرتے تھے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ ان کے ذاتی اوصاف اور معنوی کمالات تھے۔ اس کے علاوہ دانشوروں اور کاہنوں نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ان کی نسل سے ایسا فرزند پیدا ہوگا جسے، یعنی پہلے سے ہی پیشن گوئی کی جا چکی تھی کہ ان کی نسل سے جو ہے ایک پیغمبر یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول جو ہے وہ پیدا ہوگا، جیسے پیغمبری کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اس خوشخبری کی تائید و تصدیق اس خاص چمک دمک سے ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ کے چہرے سے عیاں تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے جوان سال فرزند حضرت عبداللہ کے لیے خاندان بنی زہرہ کے سردار حضرت وہب بن عبد المناف کی دختر نیک اختر حضرت آمنہ کا رشتہ مانگا اور انہیں اپنے فرزند دلبند کے حبالہ نکاح میں لے لیا۔ اس شادی خانہ آبادی کا حاصل و ثمرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود تھا، اور یہی وہ ذات گرامی ہے کہ جسے بعد میں خاتم الانبیاء کہا گیا۔ حضرت آمنہ سے شادی کرنے کے بعد حضرت عبداللہ تجارتی قافلے کے ہمراہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر سے واپس آئے تو شہر یثرب میں بیمار ہو گئے، اور اس بیماری کی وجہ سے وہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اور اسی شہر میں انہیں دفن بھی کر دیا گیا۔ آگے ہے رسول خدا کی ولادت بعد سعادت۔ اکثر مورخین اور محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت عام الفیل میں یعنی نزول وحی سے پہلے 40 سال قبل ربیع الاول میں ہوئی، لیکن یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ شیعہ محدثین اور دانشوروں کی رائے میں آپ کی جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول کی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک 12 ربیع الاول کی ہے۔ حضرت محمد کی ولادت کے بعد چند حادثات اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے، یعنی جب رسول خدا اس دنیا میں آئے تو کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ایک پیغمبر جو ہے وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں۔